بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وآل محمد. خداوند عالم سورہ ملک کی ابتدائی آیتوں میں ارشاد فرما رہا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. مبارک ہے وہ ہستی، برکتوں والی ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھوں میں سارا ملک ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو جو یہ سارا ملک ہے وہ اللہ کا ہے، اللہ کے زیر اقتدار ہے. خداوند عالم جس کے صدقے میں اپنا ملک بناتا ہے اسے محمد کہتے ہیں. جس کے ہاتھوں کے ذریعے اپنا ملک چلاتا ہے اسے علی کہتے ہیں. اپنے ملک میں جس کا پرچم لہراتا ہے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں. تو سارا ملک اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، اسی کے اختیار میں ہے. وہ اعلیٰ کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت ہی رکھتا ہے. اللہ نے کہا کہ سارا ملک اس کے ہاتھوں میں ہے. میں نے کہا پروردگار جب ہم تیرا ملک دیکھتے ہیں تو تیرے ملک میں چاند بھی ہے، سورج بھی ہے، زمین بھی ہے، آسمان بھی ہے، لوح و قلم و کرسی بھی ہے، جنت بھی ہے، کوثر بھی ہے. تو یہ تو سب اتنے بلند ہیں. تو میرے اللہ یہ بتا دے کہ جس ہاتھ میں تیرا سارا ملک ہے وہ ید اللہ کتنا بلند ہے، وہ ہاتھ کتنا بلند ہے. اللہ آواز دے گا نادان، جسے تو اردو میں بلند بلند کہتا ہے اسی کو عربی میں علی علی کہتے ہیں. اللہ یہ کہہ رہے میرے ہاتھ میں تو سارا ملک ہے. لیکن یہودیوں نے کہا کہ ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اللہ نے ڈانٹ کے کہا مشیت نے کہ جو کام خود کرتے ہو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہو، بل ایدیہم مغلولہ، یہ تو خود تمہارے ہاتھ بندھے ہیں، اللہ کے ہاتھ نہیں بندھے ہیں. خدائی ہاتھ باندھ کے نہیں چلتی، کھلے ہاتھوں سے چلا کرتی ہے، کھلے ہاتھوں چلا کرتی ہے. اللہ نے دلیل دیا ينفق کیف یشاء، چونکہ اللہ کو عطا کرنا ہے، وہ جتنا چاہے جیسے چاہے جسے چاہے عطا کرتا ہے. تو عطا کرنے والے کے ہاتھ نہیں بندھے ہوتے. توجہ فرمائیے گا، دینے والے کے ہاتھ نہیں بندھے ہوتے، لینے والے کے ہاتھ بندھے ہوتے ہیں. اب یہ لینے والے کی طاقت ہے، کتنا لے لیتا ہے، ایک سیب لے لیتا ہے، ایک درخت لے لیتا ہے، یا پورا باغ لے لیتا ہے. صلوات پڑھ رہے محمد. بابرکت ہے خدا کی ذات، اور اسی کے قبضے قدرت میں یہ سارا ملک ہے. اللہ جسے چاہے اسے برکت دیتا ہے، اور جہاں سے چاہے. تبارک الذی، برکتیں اسی کے ہاتھ میں ہیں، وہی برکت عطا کرنے والا ہے. انسان پوری کوشش کر لے، اچھے سے اچھا اہتمام کر لے، اچھے سے اچھا پروگرام کر لے، کچھ بھی کر لے، اگر اللہ نہیں چاہے گا تو اس میں برکت نہیں ہو سکتی. لیکن اگر کوئی مختصر طریقے سے کچھ بھی کرتا ہے، لیکن اگر خدا چاہے گا تو اسی میں برکت ہو جاتی ہے. اگر اللہ چاہے، بھئی خدا چاہے تو کسی کے علم میں برکت دے، وہ چاہے تو کسی کے علم میں برکت دے دیتا ہے، اور چاہتا ہے تو علم سے برکت لے لیا کرتا ہے. اگر وہ علم میں برکت دینے پر آ جائے تو 3 دن کا بچہ بھی 4 آسمانی کتابوں کی تلاوت نظر آتا ہے. اگر وہ برکت دینے پر آ جائے علم میں تو 3 دن کا بچہ بھی 4 آسمانی کتابوں کی 3 دن
का बच्चा तिलावत करता हुआ नजर आता है, और अगर वो किसी के इल्म से बरकत छीन ले तो 40 बरस की उम्र में भी याद नहीं हो पाता। तो अगर देना चाहे इल्म में बरकत तो इल्म में बरकत दे देता है, अगर वो चाहे किसी के अमल में बरकत देना तो वो अमल में बरकत देता है, और अगर किसी के अमल से बरकत छीन लेना चाहे तो उसमें बरकत नहीं होती। शैतान चप्पे चप्पे पर सजदा करने के बाद भी अल्लाह ने उसमें बरकत नहीं दी तो क़यामत तक के लिए मलऊन दरगाह इलाही करार पाया। और अगर अल्लाह किसी के अमल में बरकत देता है तो अली की ज़रूरत एक होती है, इनकी इबादत पर भारी नजर आती है। सलावत पढ़े मोहम्मद। वैसे एक ही चीज में ज्यादा बरकत हो रही है और वो है गर्मी, लेकिन बहरहाल मैंने कहा कि रसूलुल्लाह की हदीस है कि कत्ल हुसैन की एक ऐसी हरारत है मोमिन के दिल में, ऐसी गर्मी है जो कभी ठंडी नहीं हो सकती, चाहे मौसम कितना ही गर्म हो जाए, लेकिन जो हुसैन वाली गर्मी है वो कभी खत्म नहीं हो सकती। ऐसा ने गिरामी तो खुदा ने जिस चीज में चाहा, चूंकि बहुत वक्त के अंदर ही समेटना है, आप लोग ये मत सोच के थोड़ा धीरे सलात पढ़िएगा कि लगता है कि अगर कहीं तेज से सलात पढ़ देंगे तो मौलाना साहब लंबा खींच देंगे तो उसके चक्कर में आवाज़ बुलंद नारे सलावत। लेकिन मुझे अभी एक बात याद आ गई, इसलिए मैं कुछ अपने जो भाई हैं छोटे उनके लिए और जो छोटी बहनें हैं उनके लिए एक मैं पैगाम पेश करना चाहता हूँ। क्योंकि जो हमारी मजलिस अदा है, हमारी जो अदादारी है, यही हमारी दस्तगाह भी है, यही हमारा कल्चर भी कायनात के सामने पेश करती है। इसीलिए दुनिया वाले खुद ये कहते हैं कि अदादारी को ये कौम मनाती है कि इन्हें किसी और से कोई मतलब नहीं होता, ये अपने काम से काम रखते हैं, हुसैन हुसैन करते जाते हैं, मजलूमियत का प्रचार करते जाते हैं। तो हमारे कल्चर है, हमारी सोसाइटी है, और यहीं से सारे दर्स जो है वो कायनात तक पहुँचते हैं। तो एक चीज़ पर तवज्जो दें कि जो बच्चियाँ अलम उठाती हैं या ताबूत लेकर चल रही हैं बच्चियाँ, तो कोशिश ये करें कि वो हिजाब इस्लामी की रियायत करें और अपने बालों को ढाक कर चलें, चूँकि ये लुटे हुए काफिले की याद मनाई जा रही है और उसमें यही चीज़ें बयान की जा रही हैं। इस चीज़ की थोड़ी सी इंशाअल्लाह ताला रियायत की जाए, और इसी तरह से माशाअल्लाह जो लोग रियायत कर रहे हैं अल्लाह उन्हें सलामत रखे। जनाब ज़ैनब उम्मे कुलसूम के सत्ते में उनके सरों पर क़यामत के दिन गर्मी महशर में भी साया बरकरार रहे। आमीन या रब्बल आलमीन। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व वो खुदा जिस चीज में चाहेगा बरकत दे देगा, जिसमें चाहेगा बरकत नहीं देगा। अल्लाह के रास्ते पर चलोगे तो बरकत ही बरकत नजर आएगी, और जहाँ से खुदा का रास्ता छोड़ा वहीं से बरकत खत्म हो जाएगी। और जितना राह खुदा में अता करोगे उतनी ही बरकत नजर आएगी। जो जितना राह खुदा में अता करेगा अल्लाह उसे उतनी बरकत देगा। अच्छा, बहुत से लोग हैं थोड़ा सा माल देते हैं राह खुदा में तो उन्हें यकीन होता है कि अल्लाह जरूर इसमें बरकत अता करेगा, और होती भी है बरकत। कुछ भी अपने में से निकाल के दिया इस यकीन के साथ कि बरकत होगी। तो आप ये सोचिए कि अगर कोई राह खुदा में कुछ अता कर दे तो अल्लाह उसे बरकत देता है। अगर राह खुदा में कोई कुछ अता कर दे तो अल्लाह उसमें बरकत देता है। तो जिस हुसैन ने राह खुदा में अपना सब कुछ दे दिया हो, अल्लाह ने उस हुसैन को कितनी बरकत दी होगी। इसीलिए अल्लाह ने हुसैन को इतनी बरकत दी कि आवाज़ दी, ऐ हुसैन, अब जो भी कायनात का जर्रा तेरी जात से मंसूब हो जाएगा उसी में बरकत हो जाएगी। जो परचम तेरी जात से मंसूब होगा उसमें बरकत होगी, जो ताजिया तेरी जात से मंसूब होगा उसमें बरकत होगी, जो फरेरा तेरी जात से मंसूब होगा उसमें बरकत होगी। अल्लाह ने बरकतें जो है वो हुसैन के दामन में रख दिया, और नहूसतें जितनी थी यजीद के दामन में रख दिया। हुसैन को इज्जतदार बना दिया, यजीद को जलीलो खार बना दिया, और हुसैन को इतना इज्जतदार बनाया कि कायनात की लकड़ी हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे वो फर्श हो, कोई भी चीज हो, जात हुसैन से मंसूब हो जाए तो वो बोसा लेने के लायक हो जाया करती है, चूमने के लायक हो जाया करती है। मैं लफ्जों को बदल दूं, अज़ीज़ाने गिरामी, यजीद को अल्लाह ने इतना ज्यादा मनहूस बनाया, इतना ज्यादा जलीलो खार बनाया कि अगर इंसान भी यजीद से मंसूब हो जाए तो जलीलो खार हुआ करता है। और इस सजे हुए जुलजना की कसम, अगर जानवर भी हुसैन से मंसूब हो जाए तो
اللہ نے برکتیں رکھی ہیں ذات حسین ابن علی میں. آپ جو مجلس ادا کر رہے ہیں ان مجلسوں میں کتنی برکت ہے, یہ فرش ادا ہے, اس میں کتنی برکت ہے, اور یہ برکتیں ہی ہیں. اسی لیے جو چیز تقسیم کی جاتی ہے مجلس کے بعد اس کا نام بھی ہمارے بزرگوں نے کیا رکھا ہے, تبرک رکھا ہے. یعنی اس میں بھی برکت ہے. بھئی اتنی برکت ہے کہ جو خدا کے علاوہ کسی کے سامنے اپنا ایک ہاتھ بھی پھیلانا گوارا نہیں کرتا, حسین کے سامنے دونوں ہاتھ پھیلاتا ہوا نظر آتا ہے. یہ فرش عزا ہے, بہت مبارک جگہ ہے. بھئی دنیا کی کوئی بڑے سے بڑی بزم ہو, اس کی سب سے ظاہری جو برکت ہے وہ معنوی تو جو ہے وہ ملتی رہتی ہے. جو ظاہری برکت جسے ہم محسوس کرتے ہیں, دنیا کا بڑے سے بڑا جلسہ ہو, بڑے سے بڑی بزم ہو, جتنی بھی بڑی بزم ہو اور جتنی بڑی بزم ہو, ایک ہی آواز آتی ہے کہ بھئی ذرا سا آپ لوگ پیچھے چلے جائیے, ذرا سا آپ لوگ پیچھے چلے جائیے, ذرا سا آپ لوگ پیچھے چلے جائیے. یہ فرش عزا کی برکت ہے. اس پہ بیٹھنے والوں کو کبھی بھی پیچھے جانے کے لیے نہیں کہا جاتا, یہی کہا جاتا ہے ذرا سا آگے آ جائیے, ذرا سا آگے آ جائیے, ذرا سا آگے آ جائیے. بھئی فرش عزا قوم کو پیچھے نہیں آگے کی طرف لے کر جاتا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد ترقی کا سبب ہے, پستی سے بلندی کی طرف لے کر جاتا ہے. اور اسی طرح سے جو چیزیں آپ ابھی لے کر چل رہے ہیں, جلوس میں جو چیزیں برآمد کی جاتی ہیں ان کو بھی کیا کہا جاتا ہے, کیا برآمد ہوں گے, تبرکات برآمد ہوں گے. علم مبارک, شبیہ مبارک, اس کا مطلب یہ ہے کہ ذات امام حسین علیہ السلام میں خداوند عالم نے برکتوں کو ہر لحاظ سے سمیٹ دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی راہ خدا میں کچھ عطا کر دے تو اللہ اسے بہت کچھ دیتا ہے, اور جس نے راہ خدا میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا تو اب اللہ سوچیے اسے کیا دے گا. بس خدا نے یہی آواز دی ہوگی کہ جو کچھ تھا تیرے پاس مجھے تو نے دے دیا, جو کچھ تھا تیرے پاس مجھے تو نے دے دیا, اب جو ہے میرا وہ ہے تیرے اختیار میں. اگر کوئی اولاد مانگے گا تو حسین اسے اولاد دے دیں گے, کوئی رزق مانگے گا اسے رزق بھی اسی در سے ملے گا, مصیبتوں سے چھٹکارا چاہیے وہ بھی اسی دروازے سے ملے گا. عزیزان گرامی, اور کیوں نہ ملے, اس لیے کہ اس امام حسین علیہ السلام نے وہ قربانیاں پیش کی ہیں راہ خدا میں کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے. جوانوں کی قربانیاں تو چھوڑ دیجئے, ننھے سے بچے, علی اصغر کا چھڑا ہوا گلا امام حسین علیہ السلام نے اپنی نگاہوں سے کس طرح سے دیکھا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ مختار ثقفی کا دربار سجا ہوا ہے. ابو الخلیق کو مختار ثقفی ابو الخلیق سے پوچھتا ہے جو یزیدی لشکر کا رپورٹر تھا, پوچھا اچھا مجھے یہ بتا دے کہ فوج یزید کیسی تھی. کہا بہت ہی ظالم تھی, بہت ہی سفاک تھی, بہت سنگ دل تھی, ان کے دلوں میں ذرہ برابر بھی رحم نام کی کوئی چیز نہیں تھی. کہا اچھا یہ بتا دے کیا کوئی ایسا موقع بھی آیا ہے جب وہ سنگ دل افراد بھی تڑپ تڑپ کر رونے لگے ہوں. آواز دی کہ ہاں ایک موقع آیا تھا. کہا وہ کون سا موقع تھا؟ کہا جب حسین کے آغوش میں علی اصغر تیر کھا کے منقلب ہو گیا اور حسین 7 مرتبہ خیمے کی طرف آگے بڑھتے تھے اور پیچھے ہٹتے تھے تو فوج یزید بے قرار ہو گئی. یہ منظر دیکھ کر عزادارہ نے مظلوم کربلا, یہ علی اصغر وہ علی اصغر ہے, یہ ننھا سا شہید وہ شہید ہے کہ 7ویں محرم سے جب سے پانی بند ہوا تھا نہ تو علی اصغر روئے تھے اور نہ تو مسکرائے. مسکرانے کی کوئی وجہ نہیں تھی اور روتے اس لیے نہیں تھے کہ خیمے میں سب پیاسے تھے. حسین بھی پیاسے تھے, رباب بھی پیاسی تھی, سکینہ بھی پیاسی تھی. اس لیے علی اصغر جانتے تھے کہ پانی موجود نہیں ہے. جناب علی اصغر نے رو کے پیاس کا اپنی شکوہ نہیں کیا, لیکن عصر عاشورہ علی اصغر ایک مرتبہ روئے بھی ہیں اور ایک مرتبہ مسکرائے بھی ہیں. عزادار حسین کی آواز استغاثہ سن کر علی اصغر روئے ہیں. خیمے سے چلتے وقت علی اصغر روتے ہوئے نظر آئے اور دستے حسین پہ تیر ہرملا جیسے ہی لگا ہے علی اصغر نے مسکرا دیا. یہ مسکرانے کا راز کیا تھا؟ شاید وجہ یہ رہی ہو
میرا بابا جب میری چھپی ہوئی گردن دیکھے گا بڑی اذیت محسوس ہوگی. میرے بابا میری گردن کو نہ دیکھنا. یہ دیکھنا آپ کے بیٹے کا جذبہ قربانی کیسا ہے, آپ کے بیٹے کا ایثار کیسا ہے. بابا جب میں مسکرا رہا ہوں تو پھر آپ بھی گریہ نہ کیجئے گا. عزاداروں, کسی کو اپنا بیٹا کب پیارا لگتا ہے؟ جب روتا ہے یا جب مسکراتا ہے. 6 مہینے کا بچہ ہے, مسکراتا ہے تبھی پیارا لگتا ہے. وہ علی اصغر جو 3 دن سے بالکل خاموش تھا, بیبیاں تھک گئی لیکن علی اصغر نہ مسکرایا. مسکرایا بھی تو کہاں پر مسکرایا؟ ارے جب صبح من اللذن الى اللذن, ایک کان سے دوسرے کان تک علی اصغر ذب ہو گیا, اس وقت مسکرایا. باپ نے اصغر کا مسکرایا ہوا چہرہ دیکھا. اے میرے لال علی اصغر, ارے تیری ماں تیرے غم کو کیسے برداشت کرے گی؟ بس ہزاروں, میں نے سمیٹ دیا ساری منزلوں کو. کسی نے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام سے سوال کیا, مولا یہ بتائیے کہ حسین کے لیے عظیم مصیبت کون سی تھی؟ ایک تو جوان بیٹے کی قربانی پر حسین نظر آتے ہیں کہ اکبر کا جب لاشا لیے ہیں تو آواز دیتے ہیں, اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ آؤ. ارے جوان کا لاشا ہے اور ضعیف باپ ہے. جگہ جگہ پر حسین رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ایک بے قراری علی اصغر کے جنازے پر نظر آتی ہے. آقا یہ بتائیے کہ حسین کے لیے عظیم غم کون تھا؟ ایک مرتبہ میرے مولا نے رو کے کہا, ارے حسین کے لیے سب سے عظیم قربانی اور عظیم غم علی اصغر کا غم تھا, اس لیے کہ کڑیل جوان کا جنازہ تنہا ہی صحیح مگر لڑکھڑاتے ہوئے حسین خیمے تک لے کر چلے آئے. ارے آگے اور پیچھے نہیں ہٹے, مگر نہ جانے زخم علی اصغر کی کیا کیفیت تھی. جب رباب کا خیال آتا تھا, ارے واپس آ جاتے تھے, 7 مرتبہ آگے 7 مرتبہ پیچھے, اور فرماتے جاتے تھے, انا للہ و انا الیہ راجعون. ماتم